اذان کا جواب دے دیے تو اس کے بعد میں اور اذان ہوتی ہے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت جی، نہیں آج کے دور میں ایک مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے اذان کا جواب دینے میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ یہ ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ وقت ہے۔ تو جیسے اب آپ لوگ کہیں آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کا جو باس ہے وہ نگرانی بھی کر رہا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا کم سے کم جو ہے وہ ہے اب کام چھوڑ کر کے اذان کا جواب دینے بیٹھیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کی نوٹ بھی کر لی جائے، مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور صرف ایک ہی اذان کا مسئلہ ہو تو کوئی بات نہیں، تو یہاں تو باری باری اذانیں ہو رہی ہیں، بار بار اذان ہوگی، ایک جگہ کی اذان ختم ہوئی دوسری جگہ کی شروع ہو گئی، دوسری کی جگہ ختم ہوئی تیسری جگہ شروع ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کتنی دیر تک کام کو روکیں گے؟ تو یہاں کس کا جو ہے اعتبار ہے؟ یہاں اصل میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ جو ابھی لاؤڈ سپیکر میں اذان ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ جو اذان لاؤڈ سپیکر میں نہیں ہوتی تھی تو وہ جو ہے قریب پاس تک ہی وہ سنائی دیتی تھی اذان۔ اگر کہیں دوسری مسجد میں اذان بعد میں ہو تو ان کی اذان ہم کو نہیں سنائی دے گی، جو اس مسجد سے قریب ہے نا ان کو ہی سنائی دے گی، اور جو اس مسجد سے قریب ہوں گے ان کو سنائی دے گی۔ تو اس وقت یہ مسئلہ نہیں آتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یہاں اذان ہوئی 5 منٹ کے بعد کہیں اور ہوئی 10 منٹ کے بعد، تو اس طرح کا مسئلہ نہیں پیش آتا تھا۔ تو جب یہ مسئلہ پیش آیا اس دور میں، تو اس کے بارے میں لوگوں نے اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے، تو یہ کہا کہ جس مسجد سے اس کا تعلق ہے اور جس میں اس کو نماز کے لیے جانا ہے اسی کی اذان کے جواب کا اعتبار ہوگا اس میں، اور اسی وقت وہ رک کر کے اس کا جواب دے گا۔ دوسری جگہ کی اگر اذان ہو رہی ہے تو اس کا وہ اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے حدیثوں میں کہ کس مسجد کا اعتبار ہے یا جو ہے آپ کی مسجد ہماری مسجد۔ ہمارے یہاں تو اب مسئلہ یہ ہوگا کہ قریب قریب مسجدیں ہوتی ہیں، ایک حنفی کی ایک الحدیث کی ہے، تو دونوں کی اذان سنائی دیتی ہے، ان کی اذان الگ ہوتی ہے ان کی اذان الگ ٹائم پر ہوتی ہے، اور اذان ہو رہی ہے اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں تو جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں یہ ہماری اذان نہیں ہے تو اس میں بھی فرق کریں آپ کہ یہ دوسری مسجد کی اذان ہے اس لیے اس کا ہمیں جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں نہیں جانا ہے جماعت کے لیے، ہمیں تو جہاں جانا ہے نماز کے لیے وہیں کی اذان کا اعتبار کریں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اذان کا جواب دینے کے لیے الگ سے ٹائم نکالنے کا مسئلہ نہیں، آپ اپنا کام کرتے ہوئے جواب دے لیجئے۔ کہیں کوئی درس وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ درس چل رہا ہے، جیسے میں درس دے رہا ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے کہ بار بار درس کو روک کر کے اذان کا جب جواب دیں گے تو یہ بار بار جو ہے روکنا پڑے گا، تو وہاں کچھ اس طرح کی پریشانی اگر ہو رہی ہے تو ہم کو جہاں جانا ہے وہیں کا ہم نے اعتبار کر کے ہم نے جو ہے وہ اذان کا جواب دیا، اور اسی لحاظ سے ہم نماز کے لیے گئے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری اذان کا ہم نے زیادہ لحاظ نہیں کیا اور اپنے درس کو جاری رکھا، کیونکہ ابھی ہم کو نماز کے لیے نہیں جانا تھا، ہم کو اپنی جو ہے مسجد میں جانا ہے، وہ بعد میں اذان ہونے والی ہے، تو ہم نے اس کا اعتبار کر کے اپنے درس کو جاری رکھا۔ یہ شکلیں لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس مسجد میں جا رہے ہیں اسی مسجد کا اعتبار کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اذان کا جواب دینا یہ کام چھوڑنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے، کام کرتے ہوئے اذان کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو ایک اذان کا جواب دیا، دوسری اذان کا جواب دیا، اور اس کے بعد دعا بھی پڑھ لی، تو نقصان کیا ہے ہمارا؟ اس میں کوئی نقصان تو ہے نہیں نا، تو کیوں خواہ کا اس میں یہ لگائیں؟ جہاں کوئی مجبوری ہو یا آپ ہر اذان کا جواب نہیں دے سکتے، تب جو ہے وہاں پر جو شکل یہ بیان کی ہے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیجئے، آپ جہاں جا رہے ہیں اسی کا اعتبار کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ کے لیے ساری اذانوں کا جواب دینا ممکن ہے تو سب کا جواب دیجئے اور اس کے بعد دعا پڑھیے، بڑی فضیلت ہے اس کی، تو وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی، وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ جی